چوری چکاری کی، لوگوں کے گھر برباد کیے، لوگوں کا پیسہ لوٹا، زیادتی کی، تکلیف دی، پھر نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھئی وہ نماز ہے، یہ اپنا کردار ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، دونوں جاری رکھو۔ یہ ہے شریعت میں رب کو ماننا۔ اور طریقت میں رب کو ماننا کیا ہے؟ معبود اعتقادی کیا ہوتا ہے؟ سید ارشد نے پوچھا ہے مہاراشٹر سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی مرشد ہمارا رب ہے، تو اس کے پیچھے ایک روحانی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر رب کا جلوہ ہے۔ تو یہ ہم اس جلوے کی وجہ سے مرشد کو رب کہنا گوارا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم کسی کو اعتقادی طور پر معبود مانتے ہیں تو اس کی توجیہ کچھ اور ہوگی کہ یہی پیدا کرنے والا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو مرشد کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ یہی خالق ہے، یہی پیدا کرنے والا ہے، یہ اعتقادی معبود ماننا ہو گیا، یہ کفر ہے۔ اور جو روحانی طور پر کہ مرشد کے اندر رب کا جلوہ ہوتا ہے، تو رب کے جلوے کی وجہ سے اس کو رب کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کے اندر مرشد کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خالق ہے یا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، ہمارے مرشد میں اس کا جلوہ ہے، اس جلوے کی وجہ سے رب کا اشارہ ادھر کرتے ہیں۔ ورنہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ مرشد رب ہے، رب نہیں ہے، اس کے اندر رب ہے، وہ رب نہیں ہے، مرشد رب نہیں ہے، مرشد کے اندر رب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرشد رب نہیں ہوتا، مرشد کے اندر رب ہے۔ اب جہاں رب ہے ہمارا رخ اس طرف ہوگا نا۔ رب کو ماننا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، چاروں علوم میں علیحدہ علیحدہ کس طرح سے ہے؟ یہ لفظوں کی کہانی نہیں ہے بیٹے۔ شریعت میں ماننا کیا ہے، طریقت میں ماننا کیا ہے، حقیقت میں ماننا کیا ہے، اور معرفت میں ماننا کیا ہے؟ تم نے ساری زندگی کو سمیٹ کے ایک جملے میں بند کر دیا کہ ایکسپلین کر دو، لیکن اتنی تاب بھی ہے تم میں سننے کی۔ شریعت کے اندر رب ماننا کیا ہے؟ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کوئی، اس نے سب کچھ بنایا ہے۔ اب ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے نا؟ رب کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، 1,24,000 پیغمبر جو آئے ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد غوث پاک آئے، فلاں پاک آئے، یہ پاک وہ پاک، سارے پاک آگے چلے گئے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ہمارے پلے کیا ہے؟ سننا سنانا ہی ہے۔ ایک رب کو ماننا یہ ہے۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے آئے، چوری چکاری کی، ایک دوسرے کا دل دکھایا، ہے نا؟ کوئی خیال نہیں آیا کہ بھائی میں تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں یار، اس طرح کے کام مجھے زیب دیتے ہیں، نہیں آتا۔ چوری چکاری کی، لوگوں کے گھر برباد کیے، لوگوں کا پیسہ لوٹا، زیادتی کی، تکلیف دی، پھر نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی وہ نماز ہے، یہ اپنا کردار ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، دونوں جاری رکھو۔ یہ ہے شریعت میں رب کو ماننا۔ اور طریقت میں رب کو ماننا کیا ہے؟ طریقت کے اندر رب کو ماننا یہ ہے کہ طریقت میں انسان کے اندر ایک مخلوق ہے، لطیفہ قلب، وہ بیدار ہو جاتا ہے تو اس کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے، اللہ سے اس طرح تعلق جڑ جاتا ہے، تو اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، تم اس کو محسوس کر سکتے ہو اپنے قلب کی وجہ سے۔ اس کے اندر ماننا جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ شریعت والے کے اندر ماننا ڈر اور خوف ہے، لالچ ہے، اس کے یہاں پر تھوڑی اپنائیت آ جاتی ہے کہ میری ہر بات قلب کے ذریعے اوپر پہنچ جاتی ہے، وہ میری سن لیتا ہے۔ اور حقیقت میں رب کو ماننا کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ رب کا نقشہ، رب کی تصویر، جس مرشد، جس ذات میں وہ نظر آ جائے بس تیرا سر اب وہیں جھکے گا، یہ ہے حقیقت میں رب کو ماننا۔ رہ گئی بات معرفت کی، تو معرفت میں چلے گئے اوپر، وہاں پر رب کے جلوے کو دیکھ لیا، اس سے پھر حبر اللہ آ گئی، جڑ گئی آپ سے، اب وہ آپ کا دوست بن گیا۔ جب رب دوست بن جائے تو ادب کم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اب اللہ سے کوئی اعتراض وغیرہ کی بات ہم محفل میں وغیرہ میں کر دیں تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سوچتے رہتے ہیں۔ کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ کہ تم شریعت میں رب کو مانتے ہو نا، بس اس سے آگے تمہاری رسائی نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا قرآن میں، وہ اللہ سے جھگڑتے تھے، بات بات پر سوال کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، اب یہ بحث ہی ہو رہی ہوگی نا، تبھی تو اللہ نے کہا کہ تیرا مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، میں اپنی تسلی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دکھایا۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ بھی اللہ سے اپنے معاملات میں جھگڑتے تھے، بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا تھا۔ ابھی تو آپ درود ابراہیمی کو افضل درود سمجھتے ہیں، کبھی ان کی بحث و مباحثہ اگر سن لیتے تو کہتے یار یہ کیا چکر ہے نا، یہ کیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے تکرار کرتے تھے، ضد بھی کرتے تھے، ضد بھی بہت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ضد کر لی کہ اے اللہ، یہ جو رزق ہے ایک دن کے لیے مجھے رازق بنا دے، میں سب کو رزق دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں یار، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جتنا بھی رزق انہوں نے رکھا تھا وہ ایک ہی بندہ آ کے کھا گیا، باقی سب بھوکے رہے۔ اللہ نے کہا کہ یار یہ دیکھو، تم کہہ رہے تھے کہ میں سب کو کھلاؤں گا، ایک بندے کا بھی پیٹ پورا نہیں کر سکے تم۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی دفعہ بہت ساری باتیں بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ سردیوں کا زمانہ تھا، راستے میں سڑک پر دو بچے سو رہے تھے، ان کے اوپر کوئی چھوٹی سی چادر تھی، سر کے اوپر اڑتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیروں پر لیتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، چادر چھوٹی تھی لیکن وہ پرسکون سو رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یار ان کے اوپر چادر جو ہے چھوٹی ہے۔ اپنی چادر انہوں نے ڈال دی کہ ان کو پریشانی تکلیف نہ ہو۔ جب اپنی چادر ڈالی تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو بڑے پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی یہ چھوٹی سی چادر تھی، اس میں سردی لگ رہی تھی ان کو، لیکن سو رہے تھے۔ میں نے اپنی بڑی چادر ڈال دی تو ان کی نیند ہی اڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا جب کوہ طور پر گئے کہ اللہ اس میں کیا ماجرا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو چھوٹی سی چادر تھی نا جس میں وہ پرسکون سو رہے تھے، وہ چادر ان کو ہم نے دی تھی۔ تو پیغام کیا ہے اس میں کہ رب کی طرف سے، مرشد کی طرف سے ایک آنا بھی ملے تو غیر کا 100 روپیہ نہیں لینا کہ اس ایک آنے میں تیرا کام ہو جائے گا، اس 100 روپے میں نہیں ہوگا۔ جو مرشد کی طرف سے ملا ہے نا، TV, the place to connect with God.